باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا سے لی گئی ہے اور اس کا 6 باب 6 آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ اور کسی اور سبت کو بھی یوں ہوا کہ وہ عبادت خانے میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا دہنا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ تب فقیہ اور فریسی اس کی طاق میں لگے کہ شاید وہ سبت کے دن شفا بخشے، تو اس پر الزام لگائیں، مگر اس نے ان کے خیالات کو جانتے ہوئے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تب یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان کو بچانا یا ہلاک کرنا؟ اور ان سب پر نظر دوڑا کر اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ تب وہ سب دیوانگی سے بھر کر آپس میں کہنے لگے، ہم یسوع کے ساتھ کیا کریں؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع المسیح کا رحم ہم سب پر ہو، تاکہ اسی کے پاک لہو سے تمام بیماروں کو صحت اور تندرستی حاصل ہو، آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سبت کا دن یا اتوار کا دن دعا کا دن ہوتا ہے۔ 6 دن کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور 7واں دن خداوند کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ بھاری جسمانی یا سخت محنت کا کام نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ عزیز بہن بھائیوں 6 دن خدا نے مخصوص کیے ہیں کام کرنے کے لیے، اور ہم خدا کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے، اسی لیے 7واں دن خداوند کا دن یعنی اتوار کو منی ایسٹر بھی کہا جاتا ہے، یاد دہانی کے لیے کہ ہمارے خداوند یسوع المسیح اتوار کو مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ اب سبت ہفتے کی شام کو شروع ہوتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد۔ اب خداوند یسوع المسیح عبادت خانے میں داخل ہو کر تعلیم دیتے ہیں، تو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ لکھا ہے، تب فقیہ اور فریسی اس کی طاق میں لگے کہ شاید وہ سبت کے دن شفا بخشے، تو اس پر الزام لگائیں، اور کوئی کام نہیں ان کا۔ مگر خداوند یسوع المسیح نے ان کے خیالات کو جانتے ہوئے، کیونکہ خدا ہو کر وہ ہمارے دلوں کے خیالات کو جانتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، تو عزیزو ذرا ہم غور کریں کہ وہ ہمارے خیالات کو ہر لمحہ جانتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح دکھی لوگوں کو رہائی دینے کے لیے دنیا میں آئے۔ اب اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو، تاکہ سب اسے دیکھ سکیں۔ عزیزو، اب خداوند یسوع المسیح جو سب کچھ کر سکتے ہیں، اسے ترس آتا ہے بیماروں پر یا معذوروں پر، تو یسوع مسیح نے انہی سے سوال پوچھ کر انہیں لاجواب کر دیا کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان کو بچانا یا ہلاک کرنا؟ تو یقیناً نیکی کرنا اور بچانا ہے۔ تو جب اس کا ہاتھ درست ہو گیا، تب وہ دیوانگی سے بھر گئے، بجائے کہ خوش ہوتے، اور کیا کہا کہ ہم یسوع کے ساتھ کیا کریں؟ عزیزو، اب دیکھیے کچھ انسانوں کی انتہا۔ تو آئیں عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، ہم سوچیں کہ ہمارے لیے آج کا کیا پیغام ہے۔ کیا کہیں ہم بھی دوسروں پر الزام لگانے کے لیے تو طاق میں نہیں لگے رہتے؟
اور جب کوئی انسان خداوند یسوع مسیح کی طرح اچھے یا نیک کام کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں یا خلاف؟ عزیزو، یقیناً خداوند یسوع المسیح کو ماننے والے یا اس کے پیچھے چلنے والے حقیقی مسیحی کبھی ایسا منفی رویہ اختیار نہیں کریں گے، بلکہ جو خدا چاہتا ہے ہم وہی نیکی کے کام کرتے رہیں گے، چاہے لوگ کتنے ہی مخالف ہوں، کیونکہ جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ آمین۔ خدا جو ساری قدرت اور حکمت والا ہے، اسی کے نام کو ہمیشہ عزت اور جلال ملتا رہے۔ آمین۔